اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وہ کتاب، وہ لاریب کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ کے قلوب میں اتارا ہے، اس قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں ان لوگوں کی نفی کرتا ہے کہ جو جائیداد مال رکھ کر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آنے والے ہے، یہ ہمارے مشکلوں کو دور کر دینے والی ہے، یہ ہماری مصیبتوں میں کام آنے والی ہے، اور بیٹوں کو بھی نفی کیا ہے، ان کے بھی نفی کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حکمران خود ہیں اور بہت سارے ہیں غریب طبقے کے علاوہ استثناء کر کے، ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو مال جائیداد پر فخر کرتے ہیں اور انہیں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکلوں کا حل ہے، اور اسی طرح آگے جا کے بیٹوں کی بھی نفی کی ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثال آپ کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، آپ اس سے کپڑے خرید سکتے ہو، لیکن انسان کا جو حسن ظن ہے، جمال ہے، اس کو نہیں خرید سکتے ہو، اور اسی مال سے آپ عینک خرید سکتے ہو، انسان کی بینائی خرید نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح آپ بستر خرید سکتے ہو اس پیسوں سے، اس مال سے، لیکن میٹھی نیند کو خرید نہیں سکتے ہو۔ یہ اس مال کی نفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یوم لا ينفع مال ولا بنون کہہ کر نفی کی۔ اسی طرح بیٹوں کی بھی نفی کی۔ مثال کوئی آتا ہے میرا کام حل کرو کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا فلاں بیٹا ادھر ہے، آپ جاؤ، آپ کی مشکل کو حل کر دے گا۔ یہ انسان سوچتا نہیں کہ یہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ روز قیامت کام آنے والا ہے یا نہیں۔ ان بیٹوں کی بھی نفی کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا میرے وہاں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے روز قیامت نہ آپ کے بیٹے کام آنے والے ہیں، نہ آپ کا مال کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، کہتا ہے جو چیز آپ کے کام آنے والی ہے وہ قلب سلیم یعنی آپ کا دل ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھا ہے، نہیں رکھا ہے، محبت رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے، آپ نے ذکر اللہ کیا ہے نہیں کیا ہے، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کے رازوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کے مال کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے بیٹوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان فی یسد بنی آدم مضغۃ، کہتا ہے بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بکھرتا ہے تو جسم کے سارے اعمال کو بگاڑ دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اس کو درست کیا، اگر اس کو صحیح راستے پر لایا تو انسان کو سنوار دیتا ہے۔ وہ چیز ہے دل۔ اگر انسان اس دل کو سنواریں، اس دل کو درست کریں تو انسان بن جاتا ہے۔ اگر انسان اس دل کو بگاڑ دیں تو انسان نہیں رہتا ہے، پھر انسان دوسری چیز کیٹیگری میں آتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔
آگے جا کے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی دل کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے، جس طرح ایک کسان کھیتی کے اوپر محنت کر کے کماتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دل کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ اس پہ ایک پھل آ جائے اور اس پر بہت ساری چیزیں اگیں جس سے آپ کما سکتے ہو۔ اسی طرح ہمیں دل کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہ میں آسمانوں پر ہوتا ہوں نہ زمینوں پر ہوتا ہوں، بلکہ ان مومنوں کے دلوں میں ہوتا ہوں جو کام کرتے ہیں، دل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان مومنوں کے دلوں پر ہوتا ہوں۔ آیا ہم کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو یہی مال اور جائیداد لے کر بیٹھے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہ میں آپ کے زمینوں کے اوپر ہوں نہ آسمان کے، بلکہ لوگوں کے دلوں، مومنوں کے دلوں پہ کہتا بسا ہوں۔ اسی طرح قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہاری مال و جائیداد پیسوں کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بے شک وہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی اعمال کو اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، آیا یہ صحیح راست پہ ہے یا نہیں، اس نے کوئی اچھے اعمال انجام دیے یا نہیں، آیا اس نے اپنے دل کو سنوارا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکلوں، صورتوں، پیسوں، جائیداد کو دیکھتا نہیں، ہمیں جو چیز پر کام کرنا ہے وہ دل ہے، دل کو صحیح راستے پہ لانا ہے اور ہمارے اعمال ٹھیک ہو۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کے نتیجے میں اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انعام دے گا۔ وہ اچھا انعام کیا ہے آپ خود جانتے ہو، اس کے صلے میں ہمیں بہت سارے، اگر آپ اپنے اعمال کو درست کرو گے تو اس کے اثرات، آپ عبادت کرو گے عبادت میں بھی نظر آئیں گے اور دوسرے کام کرو گے وہاں بھی آپ کے اثرات نظر آئیں گے۔ جب آپ کے اعمال ٹھیک نہ ہو تو آپ کا دل ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے اعمال کو درست نہیں کرو گے، دوسرے کاموں میں مشغول ہوگے، مال و جائیداد سمیٹنے میں مصروف ہو جاؤ گے تو آپ کا دل کسی اور چیز میں مشغول ہوگا، وہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں سیاہ داغ دھبا پڑے گا۔ جب آپ کے دل میں سیاہ دھبا پڑے گا تو پھر آپ کے دل خراب ہو جائیں گے۔ پھر اس دل کو سدھارنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ قُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، ہر چیز کے لیے پالش ہے، جوتے پالش کا تو چمکانے کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کو چمکانے کے لیے پالش ہے، وہ پالش ہے ذکر اللہ۔ ہم اللہ کا ذکر کریں تب ہمارا دل سنور سکتا ہے، ہمارا دل صاف ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت ذکر اللہ کرنا چاہیے، دوسروں کاموں سے علیحدہ ہٹ کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تھی، انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح اچھے اچھے موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہم سب کو نیک کام اور دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔